والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عزت اور احترام کے لائق علماء کرام، اس جلسے کو سماعت کرنے والے میرے عزت دار دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم مسلمانوں میں عمومیت کے ساتھ ایک یہ رواج چل پڑا ہے کہ ہم ایک آدھ جلسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو سنتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو ہم بھلا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے زندگی کی تاریخ کا ہر وہ گوشہ جس کو جہاں سے شروع کر دیا جائے وہ شروع سے اخیر تک دنیا والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کامل رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی حیات طیبہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں کامل اور مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انقلابی شخصیت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب آپ 40 سال کی عمر میں نبوت کا آپ نے اعلان کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. مکہ والوں نے یہ چاہا کہ آپ کی آواز کو دبا دیا جائے، آپ کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے. لیکن 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر، 23 سال کا زمانہ قوموں کے عروج اور زوال میں کوئی بڑا زمانہ نہیں ہوتا، بہت مختصر زمانہ ہوتا ہے. آج پیدا ہونے والا بچہ اگلے 23 سال تک مکمل طور پر سمجھدار بھی نہیں بن سکتا، اس کے اندر وہ میچورٹی آ ہی نہیں سکتی جو عام طور پر بہت کم بچوں میں نظر آتی ہے. تو کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک بچے کے لیے اپنے اندر میچورٹی پیدا کر لینا 23 سال میں ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ساری دنیا کو بدل کر بتایا. یہ آپ کے انقلابی شخصیت ہونے کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور اس سے بڑی مثال اللہ کے نبی کے انقلابی ہونے کی کوئی اور نہیں دی جا سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر میدان میں اور ہر محاذ پر تیار کیا. مکہ مکرمہ کے 13 سال آزمائشوں کے اور قربانیوں کے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر مکہ میں ایک قسم کا چیلنج تھا، مدینہ میں 10 قسم کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے مقابلے میں جتنے تھے سارے کافر تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بت پرستی کا شکار تھے. مکہ کے اندر
یوں تو کئی خاندان کئی قبیلے ہوا کرتے تھے، لیکن ان سارے خاندانوں ان سارے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ اور سب سے با اثر قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا۔ قریش والوں نے مکہ کے اندر لات نامی بت کی عبادت کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ طائف والوں کا الگ بت تھا، مدینہ والوں کا الگ بت تھا، اطراف کے لوگوں کا الگ الگ بت تھا، لیکن سارے لوگ قریش کے بت کی عبادت کرتے تھے، اور اسی بت کی کچھ مورتیاں کعبۃ اللہ کے اندر بھی رکھی ہوئی تھی، کعبہ کے اندر بھی کعبہ کے اوپر بھی، اور جگہ جگہ پر گھاٹیوں میں نشیبی علاقوں میں اور شہر کی نکڑ نکڑ پر ہر جگہ اسی کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب نئی دین کا نئی شریعت کا ایمان کا اعلان فرمایا تو وہاں مکہ کے کافروں کو اپنے خداؤں کی خدائی کے ختم ہونے کا ڈر تھا۔ وہ لوگ ایک ہی محاذ پر ہمارے نبی کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، چنانچہ اس ایک محاذ پر انہوں نے 13 سال تک نبی سے مقابلہ کیا۔ 13 سال تک ہمارے نبی کو ستانا، ان کے ماننے والوں کو پریشان کرنا، طرح طرح کی انہیں اذیتیں دینا، یہاں تک کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال رہے آپ، اور آپ کے جو ماننے والے تھے ان کو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کر جانا پڑا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کو مکہ میں توحید کے محاذ پر ڈٹ کر کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے مقابلے میں جتنے کفار تھے، جتنے مشرک تھے، وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ اس نبی کی تعلیمات ہمارے عقیدے پر مار مارے گی، اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا اور ہمارے معبودوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر مکہ میں ایک قسم کا مقابلہ تھا۔ مکہ میں ایمان اور کفر کی، توحید اور شرک کی کشمکش تھی۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر اور کئی قسم کے چیلنجز بڑھ گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر ایک قسم کی قوم تو رہتی نہیں تھی۔ مدینہ اور اس کے اطراف کے اندر کئی قبیلے، کئی خاندان، الگ الگ مذہب کے ماننے والے، وہاں مشرک لوگ بھی تھے، ہوا نہیں بھی آئے تو چل جاتا، وہاں پر مشرک لوگ بھی تھے، وہاں پر عیسائی بھی تھے، وہاں پر نصرانی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ مدینہ کے اندر تھے۔ گویا مدینہ کے اندر الگ الگ مذہب کے ماننے والے، الگ الگ ثقافتوں کے ماننے والے، الگ الگ تہذیبوں کے ماننے والے، الگ الگ خداؤں کے ماننے والے، جب ہمارے نبی مدینہ آئے تو اب آپ کو مدینہ میں کئی محاذ پر کام کرنے کا موقع ملا، اور یہاں مدینہ کے اندر کئی چیلنجز آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، جیسا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی تاریخ کا ایک عظیم عنوان ہے کہ آپ نے میثاق قائم کیا۔ کبھی اگر موقع ملے تو علماء کرام سے گزارش کر لیجئے کہ جمعہ میں کئی جمعہ ترتیب وار اللہ کے نبی کے میثاق کے موضوع کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے میثاق والا معاملہ کیا۔ میثاق والا معاملہ کیا تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ میثاق کا مطلب مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ معاہدے بنائے۔ 6 قسم کے معاہدے اللہ کے نبی نے مدینہ میں تیار کیے۔ یہی وہ معاہدے تھے اور انہی وہ معاہدوں کا اثر تھا کہ جس کی برکت سے مکہ میں 13 سال ایک محاذ پر لڑتے ہوئے گزرے تھے، توحید اور کفر کے محاذ پر۔ مدینہ کے اندر صرف 10 سال میں 20 محاذ پر لڑ کر ہمارے نبی جب 10 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں
تو پھر پورے مدینہ میں اور اطراف میں اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور بہار باقی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو بہت زیادہ کمزور پڑ چکی تھی، دم توڑ چکی تھی۔ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق اور اس معاہدے کا کمال تھا جو آپ نے مدینہ کے اندر تیار کیا۔ بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مسجد کے حد تک سمجھتے، یا پھر نمازوں کے حد تک سمجھتے، یا روزے کے حد تک سمجھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر لیا تو حج تک ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی دنیا کے اندر انہی چیزوں کو برپا کرنے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ ہم لوگوں کو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بہتر طور پر بٹھا لینی چاہیے کہ نبی اس دنیا کے اندر اسلامی سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو ساری دنیا میں عوامی سطح پر، اجتماعی لیول پر، اجتماعی سطح پر لاگو کرے، وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور کون ہو سکتا تھا؟ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے سیاسی اسلام پیش کیا۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ یہ سیاسی اسلام کیا چیز ہے، کیونکہ آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مساجد کمیٹیوں میں ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے امام صاحب کا جمعہ کے بیان میں کسی سیاسی موضوع پر تبصرہ کر دینا ان کے پیٹوں میں ہضم نہیں ہوتا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا ضرورت تھی مسجد کے ممبر سے سیاست کی بات کرنے کی، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ان کا پیٹ اگر چیرا جائے الف نہیں نکلتا اندر سے۔ ان بیوقوفوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مولانا صاحب مسجد کے ممبر سے جس سیاست کی بات کر رہے ہیں اس سیاسی اسلام کو ساری دنیا میں برپا کرنے کے لیے نبی دنیا میں آئے تھے۔ نبی کیوں آئے تھے دنیا کے اندر؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا، دین برحق دے کر بھیجا۔ دین کس کا نام ہے؟ دین ثقافت کا نام ہے، دین تہذیب کا نام ہے، دین زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا نام ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل لائف اسٹائل کے ساتھ، اور ایسا لائف اسٹائل جو ہدایت کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو جنت کے راستے پر ڈالنے والا لائف اسٹائل تھا، اللہ نے نبی کو دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہمارے نبی اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ نبی کا لایا ہوا دین ساری دنیا میں غالب آ جائے، اور ظاہر بات ہے کہ بچے سے بچہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دین بغیر سیاسی بالادستی کے غالب نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر میثاق قائم کیا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے 6 قسم کے 6 الگ الگ جماعتوں کے لیے، 6 الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے معاہدے تیار کیے۔ ان میں سے آپ نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے لیے بھی بنایا۔ آج اس معاہدے کے 6 شقوں کے اوپر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ اسی کے اندر آج کے موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ہمارے لیے نبی کی پاکیزہ تعلیمات میں ملک کے موجودہ بدلتے ان سیاسی حالات میں، ان سنگین حالات میں ہمارے لیے کیا رہبری اور کیا رہنمائی ہو سکتی تھی، انشاءاللہ وہ باتیں تفصیل سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے مکہ مدینہ کے اندر جو معاہدے، جو میثاق قائم کیے، ان میں 6 قسم کی باتیں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تھی، جو براہ راست مسلمانوں کے مذہب سے ریلیٹڈ تھی، مذہب سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ہر فرد خدا کی پناہ میں ہے،
اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو ہے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے، اب مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے دشمن ہی دشمن تھے۔ ایک طرف مکہ کے دشمن، دوسری طرف طائف کے دشمن، تیسری طرف مدینہ اور اس کے اطراف کے دشمن۔ مدینہ کے اندر اگر مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ صرف 500 کی تعداد میں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ ان 500 کے علاوہ مسلمانوں کا مدینہ میں کوئی اور نہیں تھا۔ بقیہ مدینہ کے اطراف میں سارے مسلمانوں کے دشمن بھرے ہوئے تھے۔ مکہ میں تو دشمن تھے ہی تھے، مکہ کے اطراف میں بلکہ پورے جزیرہ عرب کے اندر مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اپنے گھر بار کو مکہ میں چھوڑ دیا، اپنے تجارتی سامان کو مکہ میں چھوڑ دیا، اپنے جانوروں کو انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا، اور اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ اب بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایسے لیڈر کے لیے جو ساری قوم کو لیڈ کرنے والا ہو، اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اب اپنے ماننے والوں کو کیسا ہینڈل کرے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ باور کروایا کہ تم سارے کے سارے خدا کی پناہ میں ہو، تم سارے کے سارے خدا کی پناہ میں ہو۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا مسلمانوں کے سامنے، ان کے غموں کے ڈھارس کے لیے ایک ایسا جملہ تھا جس جملے نے مسلمانوں کے دلوں سے دشمنوں کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد باضابطہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی رائے شماری ہوئی، مسلمانوں کی گنتی ہوئی، کاؤنٹ کیا گیا مسلمانوں کو۔ تو کسی نے آ کر اللہ کے نبی کو رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں اب ہم 500 ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ رپورٹ صحابہ کرام کے سامنے آئی تو صحابہ کرام جوش کے مارے نعرہ بلند کرنے لگے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ نعرہ کس خوشی میں؟ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم 500 ہو گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ میں ہو، اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے اور اللہ تمہیں نقصان سے بچانا چاہے تو تمہارا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر ساری امت تمہیں فائدہ پہنچانے پر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں رائی کے دانے کے برابر کا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ بنیادی تعلیم تھی جو مسلمانوں کے ڈائریکٹ عقیدے سے تعلق رکھتی تھی۔ مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کے، غیروں کے ڈر کو ختم کرنے والی باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے یہ کہہ کر کہ آج کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہو، اللہ کی پناہ میں ہو، سارے معبودان باطلہ اور سارے دشمنوں کے غم کو اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں سے نکال دیا۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہی کچھ کرنا ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، لیکن حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت نہیں۔ جس مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو اس کے دل کے اندر کہ میرے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے، وہ حالات سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دست و بازو ہے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو اپنے جیسوں سے ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے دل میں کتنا ہی ایمان کیوں نہ بھر دے، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کی مدد کی، ان سے میل ملاقات کی ضرورت پڑتی۔ اللہ کے نبی نے آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دست و بازو بنا دیا۔
اور آپس میں آپ نے مواخات والا ایک سلسلہ قائم کیا، آپ نے بھائی چارگی والا عمل قائم کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چنانچہ مکہ سے آنے والے صحابہ کرام جو بے یار و مددگار آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے ایسا بھائی بنا دیا، ایسا ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا کہ صحابہ کرام نے مدینہ کے اندر جو کچھ بھی تھا، صحابہ نے اپنی اپنی ملکیت میں سے آنے والے بھائیوں کو آدھا آدھا مال دے دیا، اپنی اپنی تجارت میں سے آدھی آدھی تجارت انہیں دے دی، آدھے آدھے باغات انہیں دے دیے۔ مدینہ کے اندر کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی، آدھی آدھی کھیتی باڑی ان کے حوالے کر دی۔ اب مسلمان فائنینشلی اعتبار سے مضبوط ہونے لگے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر آپ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے اکنامک کا سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ دنیا کے اندر حکومتیں ووٹوں سے بدلتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھدار ہے کہ ووٹ بھی نوٹوں سے خریدے جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو نوٹ بناؤ، تجارت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، ان تدبیروں پر غور کرو کہ ان کن باتوں پر چل کر ہم دنیا کے اندر ایک کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں، کامیاب تاجر بن سکتے ہیں، کامیاب سکسیسفل بزنس مین بن سکتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی نحوست یہ ہے کہ رات رات بھر گدیوں پر چبوتروں پر برباد کریں گے، زندگی کے 10 20 سال قیمتی ضائع کریں گے امیدوں میں، کسی بڑی ڈیلنگ کے چکر میں، کسی دھن کے نکالنے کے چکر میں، اور کسی بڑے انہونی کے انتظار میں، لیکن خون اور پسینہ نہیں بہائیں گے، محنت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جو میثاق قائم کیا، مسلمانوں کو آپ نے یہ بتا دیا کہ تمہیں فائنینشیلی اسٹرگل کرنا پڑے گا، اور مالی اعتبار سے تم کو اپنے اندر استحکام پیدا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے محنت کی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مکہ سے آنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکہ سے آنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چند سالوں کے اندر ملٹی ملینار بزنس مین بن گئے تھے، وہ بڑے بڑے تجارتی قافلے چلتے تھے ان کے۔ جب مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے 2 نازک موقعوں پر اعلان کیا کہ مسلمانوں کے اندر کون ہے جو اپنا مال خرچ کرے، دونوں موقعوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس موقع پر مال خرچ کرے گا میں اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دوں گا۔ دونوں موقعوں پر مکہ سے آنے والے جو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے آئے، آ کر انہوں نے مال خرچ کیا، اور دونوں مرتبہ اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی بشارت کے حقدار بن گئے۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے جو اصول قائم کیے، جو میثاق قائم کیا، اس میں سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مسلمان سارے کے سارے اللہ کی امان میں، مسلمانوں کو اپنے دلوں سے ڈر نکال دینا چاہیے، اور بے ڈر ہو کر، بے خوف ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا، ایک دوسرے کا حامی اور ناصر بنا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ وہیں پر دوسری جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کو احسن اور اقوم طریقے پر انجام دیں گے، یعنی آپ نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ اگر تم دنیا کے اندر 100% اسلام پر عمل کرو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا تھی؟ اللہ کی مدد تھی اسلام پر 100% جم جانا، اسلام پر 100% عمل کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام پر 100% عمل کرے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور وہیں پر مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں قدموں کو جما دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مضبوطی قائم کریں گے، استقامت عطا کریں گے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم 100% اسلام پر جم جائیں گے تو آج دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے فرعون، آپ کو معلوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا جو فرعون تھا وہ اتنا عظیم سلطنت کا مالک، اس کی حکومت 5 سال 10 سال 15-20 سال یا 50 سال کے حکومت کے دعوے سے نہیں آئی تھی، کم از کم یہ فرعون 400 سال سے بادشاہ گیری کر رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، دین اسلام کی انہوں نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مٹھی بھر لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دین حق پر جم گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کے سامنے 400 سال سے بادشاہت گیری کرنے والے کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، اور اپنی بادشاہت سے، اپنے تخت سے، اپنے کیپٹل سے، اپنی راجدھانی سے بہت دور جا کر سمندر کے اندر ڈوب کر مر گیا ہو، اور مرا تو ایسا مرا کہ جس کے بعد ہزاروں سالوں تک اس کی لاش تک نہیں ملی۔ اگر مسلمان دین پر جم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کا یہ انجام کرے گا کہ وہ جس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو اس تخت سے نیچے اتارے گا، جس راجدھانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس راجدھانی سے انہیں دور بھگائے گا، اور جس زندگی کے اندر جس حکومت کے ساتھ وہ دندنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نام و نشان کو ایسے مٹائے گا کہ پھر دنیا والے بعد میں آنے والے ان کی تاریخ کو تاریخ کے اوراق میں تلاش کریں گے تب بھی وہ نہیں مل سکتے۔ لیکن مسلمانوں کو پہلے کرنا تو وہ ہے جو نبی نے کر کر بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری چیز کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اسلام پر احسن اور اقوم طریقے پر عمل کریں گے۔ وہیں پر پھر آگے اللہ کے نبی نے ایک اور ایک چیز مسلمانوں کو بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مظلوم حلیف کے مقابلے میں اپنے حلیف کی ناحق حمایت نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ سیدھا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں کو پابند بنایا کہ کوئی مسلمان اپنے آدمی کو انصاف دینے کے چکر میں دوسروں پر ظلم نہیں کرے گا۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کے نبی کے اس اصول کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث اور اس معاہدے کی روشنی میں ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کا، ہمیں اپنی سوشل لائف کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے آدمی کے لیے، اپنے آدمی کو انصاف دلانے کے لیے دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ آج کیا ہم مسلمانوں کے اندر ظلم ختم ہو گیا؟ ہم میں سے کیا کوئی یہ کھڑے ہو کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کسی قسم کا میں کوئی ظلم نہیں کرتا؟ آج اگر تفصیلات میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بس مختصر سی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی گھر میں نئی بارات آتی ہے، نیا جوڑا اگر کوئی قائم ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقیاں ہو جاتی اور دونوں خاندانوں کے اندر ایک قسم کا تناؤ پیدا ہوتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کی غلطی کو دبا کر اپنے داماد کی غلطی کو پیش نہیں کرتے ہوں گے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کی تمام غلطیوں کو دبا کر اپنی بہو کی غلطی نکالنے کے لیے بہو کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے ہوں گے؟ یا کتنے بھائی ایسے ہیں جو آج پورے دلوں پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے آج کس بھائی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنی بہن کی غلطی کو غلطی کہنے کی وہ ہمت کر سکے، اور اپنے جیجا کے بارے میں، اپنے بہن بھائی کے بارے میں کم از کم 2 بول یہ بول دے کہ میری بہن اس مسئلے میں غلط ہے، میرا بہن بھائی صحیح۔ آج کتنے دیور یا جیٹ ایسا دلگردہ رکھنے والے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ اس مسئلے میں میرے بھائی کی غلطی ہے، میری بھاوج کی غلطی نہیں ہے۔ آج حوصلہ ایسا مسلمانوں کے اندر؟ آج کسی کاروبار کے اندر اگر نقصان ہو جائے، آپ کا بھائی، آپ کے والد، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست
کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرے، سامنے والے کو ڈبا دے، آپ کو بیچ میں پنچایت میں بلایا جائے ثالثی کے طور پر، تھرڈ پارٹی کے طور پر، کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے خلاف بول سکے؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف بول سکے؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے باپ کی غلطی کو غلطی بتائیں، جبکہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہو، وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہو، اور دعائے قنوت کے اندر آپ پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے روزانہ اقرار کرتے ہو، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم ہر اس آدمی سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے جو آپ کی نافرمانی کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ اللہ کا نافرمان، آپ کی اولاد اللہ کی نافرمان، آپ کا بھائی اللہ کا نافرمان، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان، آپ کی ماں، آپ کی بہن اللہ کے نافرمان، آپ کا خاندان، آپ کے دوست احباب اللہ کے نافرمان۔ اس کے باوجود بھی آپ جب حق بولنے کا موقع آتا ہے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کے چکر میں پڑتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس مادے کو ختم کر دیا۔ آپ نے معاہدے میں یہ فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے آدمی کو انصاف دلانے کے لیے سامنے والے آدمی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہوں کے اندر شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا۔ آج کتنے مسلمان ایسے نہیں ہیں جن کی زندگیوں کے اندر اپنوں کے خلاف میں جھوٹی گواہیاں بھری ہوئی، وہ دوسروں کے بارے میں کھڑے جگہ اپنے بیان کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا تردد کرنے کے لیے تیار نہیں، بلا جھجک جھوٹ بولتے ہیں، بلا جھجک جھوٹی گواہی دیتے ہیں، بلا جھجک سامنے والوں کو جھوٹا قرار دینے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ کے سامنے، اللہ کے سامنے جو گواہی ہوگی، دنیا میں بھی گواہیاں ہوگی جہاں جھوٹ بول کر آدمی جیت سکتا ہے، لیکن ایک گواہی میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہوگی، کیا انسان وہاں اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر جا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کانوں پر نعوذ باللہ انسان پردہ ڈال سکے گا؟ جیسا انسان اپنے جیسوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتا ہے، سامنے والوں کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کیا انسان اللہ کو بھی دھوکہ دے سکے گا؟ آج ہمت ہے ہم میں اپنوں کے بارے میں یہ کہنے کی کہ یہ غلط ہے، میں نہیں آؤں گا اس مسئلے میں بیچ میں، میری بیٹی غلط ہے۔ آج کسی باپ کو دیکھتے ہو آپ جو داماد کے فیور میں بیٹی کی غلطی نکال سکے؟ کسی ایسے سسرے کو آپ دیکھو گے جو بیٹی کے فیور میں داماد کی غلطی کو دبا سکے؟ نہیں ملیں گے آپ کو۔ کوئی ایسی ساس ملے گی، یہاں بہنیں بھی یہ سنا، کوئی ایسی ساس ملے گی جو اپنی بہو کے فیور میں بیٹے کی غلطی کو بتا سکے؟ نہیں۔ سچی سچی بہو کے پاکیزہ کردار پر ہماری عورتیں پردہ ڈال دے گی اور اپنے بیٹے کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بہو کی غلطیوں کو کھول کھول کر بیان کرو گی۔ کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم یہ کہے گی کہ نہیں بہو آئی کھانا کھانے بیٹھ گئی، سسرے کو نہیں بلائی کھانا کھانے کے لیے۔ یہ کوئی شکایت ہے؟ یہ مذاق ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی نے جو معاہدہ، جو میثاق قائم کیا، تو اس میں آپ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا، مسلمانوں سے آپ نے یہ معاہدہ لیا، یہ وعدہ لیا کہ اپنے آدمی کو انصاف دلانے کے لیے دوسرے آدمی کے اندر غلطی نہیں نکالو گے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ جو مسلمان خود یا اس کا بیٹا اگر جماعت میں فساد یا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ دار ہوگی کہ ان کے فساد کو، ان کے انتشار کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھولے پن میں یا نادانی میں یا کچھ جہالت میں اگر کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کام کے نتیجے میں مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر گروپ بندیاں بننا شروع ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے موقع پر سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس انتشار کو ختم کرے۔ میں آج مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، ہندوستانی مسلمان دیہاتوں میں جا کر دیکھیے،
آزو بازو کے دیہاتوں میں جائیے جہاں مسلمانوں کے اگر کھینچ کر مارا جائے 10 گھر 20 گھر نہیں ملتے، وہاں بھی 2 گروپ بنے ہوئے، وہاں بھی 4 گروپ بنے ہوئے۔ وہاں نور بادشاہ کا لدافوں کا الگ گروپ ہے، مسلمانوں کا الگ گروپ، وہاں نور بادشاہ کا الگ گروپ ہے، ترکوڑوں کا الگ گروپ ہے۔ کیا مصیبت ہے یہ! مسجد چلے جائیے، مسلمانوں میں انتشار، کمیٹیوں میں الیکشن ہوتا ہے، یہ بھی کوئی الیکشن کے ذریعے سے مسجد کے کمیٹی کے صدر کو چنا جاتا ہے؟ کیا الیکشن کے ذریعے سے گاؤں کے صدر کو چنا جاتا ہے؟ یہ کوئی وزیر اعظم کا الیکشن ہے؟ یہ کوئی صدر جمہوریہ کا الیکشن ہے؟ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں نے 1.5 اینٹ کی دیواریں اٹھا لی، اپنے اپنے حلقے بنا لیے۔ ہر مسجد میں جائیے 2 4 گروپ نظر آئیں گے آپ کو، ہر گاؤں کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر میں چلے جائیے، گروپ بندیاں آپ کو نظر آئے گی۔ اور کسی آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ گروپ بندیوں کے خلاف میں ڈٹ کر بولے، نہیں ہے ہمت۔ اگر امام کہتا ہے فوری امامت کی چھٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت سارے امام ایسی جگہ پر آ کر اپنا دینی فریضہ نہیں نبھاتے، اپنی امامت کو بچانے کی چکر کا شکار ہو کر حق بولنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی امامت کے اوپر جو امامت آپ کو حق بولنے نہیں دیتی، جو امامت آپ کو لوگوں کے درمیان میں اتفاق پیدا کرانے نہیں دیتی، جو آپ کو کسی نہ کسی گروپ کا شکار بنا، کسی نہ کسی گروپ کی سیاست کا شکار بنا کر چھوڑتی ہے۔ آج کسی کے اندر ہمت؟ الیکشن مسلمان دوسری پارٹی کے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے کرنے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے سے باز آنے سے تیار نہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یا اس کا بیٹا مسلمانوں کی جماعت کے اندر انتشار پھیلاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کھڑے سوسائٹی کے ایسے ناسور کو اٹھا کر بازو پھینک دے۔ یہ لوگ سوسائٹی کا وائرس ہے، یہ لوگ سوسائٹی کے جراثیم ہیں، ایسے جراثیم کو جب تک نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے تب تک پھر سوسائٹی گمنامی کی وادیوں سے نکل کر شہرت کی بلندیوں پر نہیں آئے گی، تب تک سوسائٹی کے اندر کی خرابیاں ختم ہو کر سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اچھائیاں نہیں آئے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو آج کے دور میں ہمت کرنی چاہیے، غلط کو غلط بولنے کی اور سچ کو سچ بولنے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس یہ ہماری پارٹی ہے، چاہے کچھ ہو جائے ہم ہماری پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے چلے گا، نبی ناراض ہوتا ہے چلے گا، مسلمانوں کے اتحاد میں، ان کی جماعت میں انتشار ہوتا ہے چلے گا، دوستی نہیں چھوٹنی چاہیے، سیٹ صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ کل قیامت میں یہی سیٹ ماتم منائے گا تمہارے اوپر، کل قیامت میں یہی دوستیاں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے اندر یہی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ لیکن جو لوگ تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈر کر حق بولنے والے ہوں گے، ایسے ہی لوگ کل قیامت کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں جو 5واں معاہدہ قائم کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو کسی مسلمان کو ایسے کافر کی مدد کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو پھر دوسرے مسلمان کو اس کافر کی مدد کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم نبی کے دین کو، نبی کی شریعت کے ماننے والے ہو، وہ کافر ہے، وہ آپ کے سماج سے الگ ہے، وہ آپ کی سوسائٹی سے الگ ہے، وہ آپ کے بھائی چارے سے الگ ہے، تم کافر کی مدد کر کر اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج ہم اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ مسلمان جو سیاسی مسلمان ہیں، جو کسی نہ کسی پارٹی سے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، بہت سارے نیک بھی ہے اس میں، ایسا نہیں کہ پورے ویسے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں
وہ کھڑے ہو کر قسم نہیں کھا سکتے کہ میں نے میری زندگی کے اندر کبھی کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اکثر ایسے مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں اس نے میرے لیڈر کے لیے کام نہیں کیا، اتفاق سے اگر اس کا لیڈر جیت جاتا ہے تو یہ اپنے لیڈر کی مدد لے کر اپنے بھائی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پراپرٹیوں کو عرق کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یو پی کے اندر جو بلڈوزر چل رہے ہیں نا، آپ حیرت کریں گے کہ اس میں اپنے مسلمانوں کی جاسوسیوں کا عمل دخل، اپنے بھائیوں کے گھروں پر جو بلڈوزر چل رہے ہیں اس میں اپنے ہی بھائیوں کی جاسوسی اور غداری کا 100% عمل دخل ہے اس کے اندر۔ آج مسلمانوں میں مخبری نہیں ہے، ارے مسجدوں کے اندر بیان ہوتا ہے، ہمارے سامنے بیٹھنے والے، مسکرا کر ہم سے بات کرنے والے، وہ پولیس کے اور گورنمنٹ کے اور ایجنسیوں کے مخبر ہے، وہ ہماری ریکارڈنگیں لے جا کر سناتے ہیں۔ اسی لیے مجبور ہو کر مجھے ویڈیو نکالنا پڑتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے پولیس والوں کو دیکھنا ہو دیکھ لو ہماری ویڈیو کے ذریعے۔ کوئی ہماری مخبری کرے گا اور ایسی باتیں ہماری طرف منسوب کرے گا جو بات ہم نے نہیں کہی، جو بھی ہم کہیں گے کھلی کھلی کتاب ہے، ہمارے فیس بک پر ہے، ہمارے یوٹیوب پر ہے، نکال کے چیک کر لو۔ علماء کرام کی جاسوسیاں ہو رہی، تبلیغیوں کی جاسوسیاں ہو رہی، دیندار لوگوں کی جاسوسیاں ہو رہی، اپنے لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، کوڑیوں کے بدلے میں اپنے لوگ مخبری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے پر آ جائے تو پھر دوسرے مسلمان کو یہ اختیار نہیں، یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے کافر کی مدد کرے۔ آج مسلمان اس ملک کے اندر جو جوتے کھا رہا ہے اپنوں کی مخبری کی وجہ سے، کہیں فساد ہوتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر یو اے پی اے کیسز بک کیے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر روڈی شیٹر اوپن ہوتا ہے، بینڈور کیس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو ڈالا جاتا ہے۔ کس کی مخبری؟ آپ کے اپنے، آپ جس کو ایمان والا بھائی کہتے ہو، ان غداروں کی مخبری کی وجہ سے، وہ میر جعفر میر صادقوں کی دلالی کی وجہ سے آپ کے بچے جیلوں میں جاتے ہیں، آپ کے شوہر جیلوں میں جاتے ہیں، آپ کے بیٹے جیلوں میں جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز جیلوں میں جاتے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنا جائزہ نہیں لیں گے، یہ دلالی بند نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی۔ اور یہ شیاطین، یہ فرعون، یہ حامان، یہ دجال آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو جو چھٹویں چیز بتائی، وہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مشرک کو مسلمان کے خلاف پناہ نہ دے گا، نہ کسی ایسے مال کے ضامن ہوگا جو مشرک نے ناجائز طور سے مسلمان سے حاصل کیا ہو۔ یعنی اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے خلاف میں آتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو اجازت نہیں ہے اس کافر کو سپورٹ کرنے کی، اور اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے مال کو ڈبانے کے لیے آگے آتا ہے، کسی مسلمان کا فائنانشیلی نقصان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کاروبار کے اندر نقصان پہنچانے میں آتا ہے، تو پھر مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے کاموں میں کافروں کی مدد کی جائے۔ اگر یہ راز ہمارے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا تو جو مسلمان پارٹنرشپ کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، یا جو مسلمان بڑی بڑی پراپرٹیاں رکھے ہوئے، جن کے باپ دادا نے ایکڑوں کی تعداد میں زمینیں رکھی، آج ایسے مسلمانوں کی زمینوں کو جو ہڑپا جا رہا ہے غیروں کی جانب سے، اپنے ہی مسلمانوں کی جاسوسی اور ان کی اطلاعات کے نتیجے میں۔ ارے غیر کو کیا معلوم بھائی، غیر کو کیا معلوم کہ وہ کس کی پراپرٹی؟ یہ جو آپ کا بادان کرتی ہے نا، بادان کرتی آدھے سے زیادہ میرے پرنانا کی جاگیر ہے وہ، لیکن آج میرے نانیال میں وہاں کی آدھا گز زمین بھی نہیں ہے، سب دوسروں کے قبضے میں۔ جب ہم نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ اپنے ہی لوگوں نے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو رہبری کی کہ یہ فلاں فلاں محمد رضا بیگ صاحب کی تھی، وہ کروٹلا چلے گئے تو ان لوگوں نے ہڑپ لیا۔ ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمینیں، اوقاف کی زمینوں کی کیا حالت ہے۔ ابھی یو پی کے اندر یو پی گورنمنٹ نے اوقاف کا سروے کرایا، اپنے لوگوں کی مخبری کے نتیجے میں مسلمانوں کی کروڑوں
لاکھوں کروڑ کی اوقاف کی اور املاک نقصان کا شکار ہو رہی۔ آپ کے اس علاقے کے اندر تلنگانہ آندھرا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق یوں کہا جاتا ہے کہ یہاں اوقاف کی اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں کہ اگر اس کو بیچا جائے تو 4 لاکھ کروڑ روپے جمع ہو سکتے ہیں، جن 4 لاکھ کروڑ سے پورے ہندوستانی کروڑوں مسلمانوں کی غربت دھل دی جا سکتی۔ یہ صرف آندھرا تلنگانہ کے اوقاف کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اپنے ہی لوگ وقف بورڈ چیئرمین بنتے ہیں، اپنے ہی لوگ وقف بورڈ کے اندر اسپیشل آفیسر بنتے ہیں، برسہا برس سے کئی ڈکیٹ سے دسیوں سالوں سے اپنے ہی لوگ غیروں کے ہاتھوں میں مہرے بن کر جائیدادوں کا، پراپرٹیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یوں اس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ 6 باتیں اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے آپ نے مسلمانوں سے ضروری طور پر یہ 6 وعدے لیے تھے۔ مسلمان ان وعدوں کے اوپر 100% جم گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جم کر کام کیا۔ 10 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو سارے جزیرۃ العرب کے اندر، اور نبی جب اس دنیا سے جا کر صرف 15 سال کا عرصہ ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دین ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ چکا تھا، اور آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کے جھنڈے لہرائے جانے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت والی تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے استفادہ کر کر اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔